ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا فكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بھائیو دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے ساتھ ہیں. اس کی مبارک گھڑیاں، اس کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں اللہ کی توفیق سے، اس کی مہربانی سے ہمارے اور آپ کے ساتھ ہیں. رمضان کا مبارک مہینہ پا کر انسان اگر غفلت اختیار کرتا ہے اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے. یہ نیکیوں کا سیزن، اللہ کا مہمان آپ کے ساتھ. اگر آپ نے اس کی کماحت کو قدر کر لی تو یہ آپ کے حق میں گواہی دے گا، اور اگر آپ نے اس کی ناقدری کی، اس میں اللہ کی نافرمانیاں کی، مخالفتیں کی، یہ مہینہ جا کر آپ کے خلاف گواہی دے گا. افسوس کی بات یہ ہے اس مبارک مہینے میں بھی ہماری غفلتیں عام طور پر موجود ہیں. کیا ہم نہیں دیکھتے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس مہینے میں بھی مسجد کے اندر بہت تاخیر سے آتے ہیں؟ کیا یہ غفلت نہیں ہے؟ اس مبارک مہینے میں بہت لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وضو کر کے کھڑے ہوتے ہیں، سنت اور نفل کی توفیق نہیں ملتی، بات چیت کرتے رہتے ہیں. کیا یہ اس مہینے کی ناقدری نہیں ہے؟ بہت سے لوگ روزہ رکھنے میں سستی کرتے ہیں. کیا یہ اس مہینے کی ناقدری نہیں ہے؟ بہت سے لوگ تراویح سے غفلت برتتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے پریشان ہوتے ہیں. کیا یہ اس مہینے کی ناقدری نہیں ہے؟ بہت سے لوگ
جو بہت زیادہ افطار کے وقت میں کھا لیتے ہیں، یہاں تک کہ عشاء کی نماز کو فوت کر دیتے ہیں، کیا یہ اس مہینے کی ناقدری نہیں ہے؟ بہت سے لوگ جو سحری کر لیتے ہیں بسا اوقات اور فجر کی نماز کے لیے مسجد کو نہیں آتے، کیا یہ اس مہینے کی ناقدری نہیں ہے؟ اس طرح سے اگر آپ ناقدریوں کو گنیں گے، اللہ اکبر، یہ احساس نہیں ہو پاتا کہ ہم رمضان میں ہیں یا شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ کے اندر۔ میرے بھائیو، اس مہینے میں اللہ کے ساتھ بزنس کیجئے، اللہ کے ساتھ تجارت کیجئے۔ یہ مہینہ پتہ نہیں آپ کو آئندہ ملے یا نہ ملے، اور یقین جانیے جو کچھ بھی اس میں نیک عمل بجا لائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے آپ کو دے گا، آپ کے عمل کے حساب سے نہیں دے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں خاص طور پر 3 کاموں کو مد نظر رکھیے، اور یہ ایسی تجارت ہوگی اللہ کے ساتھ جو کبھی نقصان میں نہیں جائے گی، خسارے میں نہیں جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کو اچھے انداز میں واضح کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ بھی اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ نے سمجھا ہے اللہ کی کتاب کی تلاوت کیا ہے؟ ایک حرف پر عام دنوں میں 10 سے لے کر 700 نیکی ملتی ہے، 10 سے لے کر 700۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، ایک آدمی اگر ایک پیج، ایک صفحہ پڑھ لیتا ہے کتنی نیکی ملے گی؟ 2 صفحات پڑھ لے کتنی نیکی ملے گی؟ ایک پارہ قرآن شریف کی تلاوت کر لے کتنی نیکی ملے گی؟ آپ پڑھ تو سکتے ہیں، حروف کو گن نہیں سکتے، لیکن وہ رب آپ گنیں گے، آپ کی نیکیاں لاکھوں میں جائیں گی۔ وہ رب اپنے حساب سے، وہ کریم ہے، وہ سخی ہے، اپنے حساب سے اربوں خربوں میں آپ کو نیکیاں دے دے گا۔ جی بس آپ کرنے والے بنے، پھر دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں کتنی آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یتلون کتاب اللہ، جو مکمل قرآن ختم کر دے، اللہ اکبر۔ اور یہی وجہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ سارے کاموں کو چھوڑ دیتے تھے، سارے دروس وغیرہ کا سلسلہ بند کر دیتے اور قرآن پر آ جاتے تھے۔ جب بھی موقع ملتا قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا ہے اس مہینے میں قرآن 60 ختم کرتے تھے۔ کتنا ختم؟ 60 ختم کرتے تھے نمازوں کے علاوہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا ہے کہ اس مہینے میں 3 دن میں یہ ختم کر دیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا ہے کہ ہمہ وقت مسجد میں ہوتے تھے، ہمہ وقت مسجد میں ہوتے، کسی ضرورت کے پیش نظر اپنے گھر جاتے، پھر اس کے بعد مسجد میں آ کر عبادات میں مشغول ہو جاتے، تسبیح، تلاوت، اللہ رب العالمین سے معافی مانگا کرتے تھے، جن کو امام اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ اس طرح اگر اسلاف کرام کا طریقہ معلوم کرنا چاہیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ایک ایک منٹ کی قدر کرتے تھے۔ جیسے آج ہم گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ رمضان بوجھ ہے، صبح سے شام تک گزرے گا کیسے؟ کوئی سو رہا ہے تو صبح سے ظہر تک سو رہا ہے، اور اگر کوئی بات بھی کر رہا ہے گھنٹوں لگا دے رہا ہے، جائے گا کہاں؟ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے رمضان ہمارے اوپر بوجھ بن کر کے آ گیا ہے۔ نہیں میرے بھائی، قدر کیجئے۔ اور دوسری نیکی واقعہ الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہیے۔ اور تیسری نیکی وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ، مخفی اور اعلانیہ دونوں حالت میں اللہ نے جو بھی دیا اس میں سے خرچ کیجیے۔ اس کے بعد قرآن نے کیا کہا؟ یرجون تجارۃ لن تبور، یہ ایسی تجارت ہوگی جو کبھی نقصان میں جائے گی۔ اور تجارت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے زیادہ کر کے دے گا۔ انہ غفور شکور، اللہ اکبر، وہ تو آپ کے اعمال کی قدر کرنے والا ہے اور آپ کے گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ ہم غفلت میں ہیں، آج زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے، غفلت میں ہیں۔ جائیے مردوں سے سوال کر لیجئے، پوچھئے اگر تمہیں دنیا میں بھیج دیا جائے تمہیں کس چیز کی خواہش ہے؟ یا سبحان اللہ، وہ کہیں گے رمضان کا ایک دن ہمیں مل جاتا، رمضان کا ایک دن ہمیں مل جاتا۔ ایک دن کی بات کر رہا ہوں، ایک پورے مہینے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اور اسی لیے جو لوگ موت کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور اپنی زندگی میں انہوں نے اللہ رب العالمین کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا، کیا کہتے ہیں؟ رب ارجعون، اے اللہ مجھے لوٹا دے دنیا میں۔ کیوں؟ کیا کر بلڈنگ بنا لیں گے، بچیوں کی شادی کر لیں گے؟ نہیں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، احساس نہیں ہوا تھا، اب احساس ہو گیا۔
جا کر نیک عمل کر لیں گے. اور یہی وجہ ہے جس کو امام طبرانی نے اپنی کتاب اوسط کے اندر اور امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مقدس کتاب کے اندر ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, ایک نئی قبر نظر آ گئی. آپ کو کیا نظر آ گئی؟ نئی قبر نظر آ گئی. اس کے بعد جو صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اپنے صحابہ سے, جانتے ہو ان مردوں کی خواہش ابھی کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى, اپنی طرف سے آپ کوئی بات نہیں کرتے تھے. ان مردوں کی خواہش کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مردوں کی خواہش ہے 2 رکعت نفل جن کو ہم کمتر سمجھتے ہیں, چھوٹی چھوٹی تلاوت کر کے رکوع و سجود کر لیتے ہیں, تمہارے باقی دنیا سے ان کے نزدیک 2 رکعت زیادہ محبوب ہے. اللہ اکبر. ان کی خواہش ہوگی کہ دنیا میں ہوتے تو ایک بار استغفار کر لیے ہوتے, ایک پیج قرآن کا پڑھ لیے ہوتے, 2 رکعت اللہ کے سامنے پڑھ لیے ہوتے تو ہمارے درجات اور بلند ہو گئے ہوتے, ہمارے گناہ معاف ہو جاتے. اگر عذاب قبر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا. یہ ہے مردوں کی خواہش. ہم زندوں کی خواہش کچھ نہیں ہے, غفلت, انہیں وقتوں کو ضائع کرنا, ان مقدس ایام کو ضائع کرنا, یہ آج ہمارا شیوا بنتا جا رہا ہے. اور یہی نہیں بلکہ ہمیں اور آپ کو یہ بھی جان لینا چاہیے اس مہینے میں جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں اس کی بھی بڑی عظمت ہے, بے انتہا بدلہ آپ کو دیا جاتا ہے. اور بار بار گفتگو اس پر سنتے رہتے ہیں. ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. کب گئے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج کی تشکیل کر دی, ایک فوج تیار کر دیا لڑائی کے لیے, دشمن سے مقابلے کے لیے. ابو امامہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں بھی اس فوج کے ساتھ جا رہا ہوں, ذرا دعا کر دیجئے کہ شہید ہو جاؤں. کیا دعا کر دیجئے کہ شہید ہو جاؤں؟ یا سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم سلمہم وغنمہم, اے اللہ ان کو سلامتی کے ساتھ رکھ, مال غنیمت دے کے واپس کر. سوال ہو رہا ہے شہادت کے لیے, دعا کیا ہو رہی ہے؟ اے اللہ ان کو صحیح سالم رکھ اور مال غنیمت کے ساتھ واپس کر. دوسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, جب وہ لڑائی جیت کر کے آ گئے, مال غنیمت لے کر کے آ گئے, دوسری لڑائی کے موقع پر جاتے ہیں. یہی ابو امامہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے کہ میں شہید ہو جاؤں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دعا کر دی, اللہم سلمہم وغنمہم. شہادت کی دعا نہیں کرتے, اے اللہ ان کو صحیح سالم رکھ, مال غنیمت دے کے واپس کر. 3 موقعوں پر گئے دعا کرانے کی, شہادت کی دعا کر دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی دعا نہیں کی بلکہ کہا اللہم سلمہم وغنمہم. ہر مرتبہ صحیح سالم واپس آ رہے ہیں اور مال غنیمت لے کر واپس آ رہے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں ابو امامہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عمل کا حکم دے دیجئے کہ میں بجا لا کر جنت میں داخل ہو جاؤں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو امامہ علیک بالصوم, علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ. روزے کو لازم پکڑنا کیونکہ اس کے مقابلے کا کوئی عمل نہیں ہے, اس کے مقابلے کا کوئی عمل نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ رمضان کا مہینہ پا کر جب ہم اس نیکی کو بجا لاتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, یا سبحان اللہ, ایسے رمضان پانے والے, عبادتوں کا اہتمام کرنے والے اس ماہ مبارک میں بسا اوقات ان کا مقام و مرتبہ شہید سے بھی بڑھ جاتا ہے. بسا اوقات ان کا مقام و مرتبہ شہید سے بھی بڑھ جاتا ہے. صحیح ابن حبان کی وہ روایت ذہن میں رکھ لیجئے. یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر آدمی اس مہینے کو ابھی سے بھی قدر کرنے کی کوشش کرے. طلحہ رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ 2 آدمی ایک ساتھ مسلمان ہوئے. ایک ان میں سے بڑا محنتی تھا نیک عمل کرنے میں, دوسرا اس کے مقابلے میں کمتر تھا. دونوں ایک ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں, ایک بڑے محنتی ہیں, ایک ان میں دونوں کے مقابلے میں ایک کمتر ہے. یہ فرماتے ہیں ایک رات کو میں سو رہا تھا. کون کہتے ہیں؟ طلحہ رضی اللہ عنہ. میں سو رہا تھا تو
تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس ہوں. صحیح مہربان کی روایت ہے, میں جنت کے دروازے کے پاس ہوں اور میں انتظار میں ہوں کہ دونوں کی جو موت ہو گئی ہے, ایک شہید ہو گئے اور دوسرا 1 سال کے بعد ان کی وفات ہو جاتی ہے, میں دونوں کے انتظار میں ہوں. تو میں نے دیکھا کہ ایک نکلنے والا جنت سے نکلا اور نکلنے کے بعد پہلے اس آدمی کو جنت میں لے گیا جس کی وفات 1 سال کے بعد ہوئی. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس شہید کو جو بڑا محنتی تھا عبادت کرنے میں, ان کو جنت میں لے جایا گیا. طلحہ کہتے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ ابھی آپ کا وقت نہیں آیا ہے, آپ کنارے ہو جاؤ. کیا کہتے ہیں؟ ابھی آپ کا وقت نہیں آیا, آپ کنارے ہو جاؤ. چنانچہ میں کنارے ہو گیا. اتنے میں آنکھ کھل گئی اور انہوں نے لوگوں سے اپنے خواب کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا. اور یہ خواب اس لیے ہم مان رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کر دی ہے. کیا ہوا؟ لوگوں سے تذکرہ کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو بلایا, کہا تم لوگ کس بات پہ تعجب کر رہے تھے؟ کہا حیرت ہوئی, شہید آدمی بڑا محنتی تھا, شہید بھی ہو گیا, وہ بعد میں جنت میں داخل ہوا اور یہ آدمی پہلے جنت میں چلا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ آدمی اس شہید کے بعد 1 سال زندہ نہیں رہا؟ کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا, روزہ رکھا, دیگر عبادتیں کی اور سال بھر میں اتنی نمازیں اس نے ادا نہیں کی؟ اس بنا پر یہ فائد ہو گیا اس کے اوپر. کیا پتا چلا میرے بھائیوں, یہ رمضان کا مہینہ پانا اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے. آپ کے لیے خوش نصیبی ہے کہ آپ نے پایا ہوا ہے. اس کی قدر کرنے کی ہم اور آپ کوشش کریں. یہ ایسا مہینہ ہے, اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے اس مہینے کو پا لیا اس کی مغفرت نہ ہو سکی اس کے باوجود, تو بھلا بتائیے اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا. جیسا کہ حدیث منبر کے اندر ابن خزامہ میں روایت موجود ہے. میرے بھائیوں, تفاصیل فضائل عظمت پر گفتگو ہماری ہو چکی ہے, لیکن آج میں آپ کے سامنے اختصار سے یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا کہ رمضان سے ہمیں اور آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے. پہلا فائدہ ہم نے بتا دیا تھا کہ آدمی متقی پرہیزگار بننا چاہتا ہے تو روزے کو کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کرے اور اس سے پہلے 5 نمازوں کا اہتمام کرے. دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کو پا کر ہمیں غریب و مسکین کا احساس ہونا چاہیے. اور بعض طرف سے پوچھا گیا کہ اللہ نے روزے کو مشروع کیوں کیا؟ کہا کہ مالدار جب روزہ رکھے گا بھوک پیاس لگے گی تو فقیر کا احساس ہوگا, اور جب فقیر کا احساس ہوگا تو فقیروں پر جود و سخاوت کرے گا, اس کو اپنے مال سے نوازے گا. یہ بھی مشروعیت کا ایک مقصد ہے. اس روزے کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو نفس پر کنٹرول دیتا ہے. اللہ بتائیے, آپ کے پاس کھانا بھی ہے, پانی بھی ہے, سب کچھ ہے, ہاتھ رکا ہوا ہے, دیکھ رہے ہیں, نفس پر کنٹرول. اس روزے کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 شہوتوں کو حد اعتدال پر لانا چاہتا ہے. 2 شہوتوں کو, یہ دونوں شہوتیں بڑی خطرناک ہے. اس میں آدمی حلال و حرام کی تمیز نہیں کر بیٹھتا, حلال و حرام اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. ایک تو شہوت البطن, پیٹ کی شہوت ہے. دیکھ لیجیے, جب آدمی کو بھوک لگی رہتی ہے اس فکر میں نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے, بس کسی طرح آدمی پیٹ کو بھرنے کی کوشش کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حد اعتدال میں لاتا ہے. دن بھر بھوکے پیاسے رہو, شام میں بھی مناسب انداز میں کھاؤ. پھر اس کے بعد آدمی شرمگاہ کی جو خطرناکی ہے اور اس کی شہوت کو حد اعتدال میں لانے کی بندہ کوشش کرتا ہے. اور یہ دونوں شہوتیں ایسی ہیں کہ اگر آدمی کے قابو میں رہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلند درجات عطا فرماتا ہے. اس مہینے میں ایک اور شہوت جو زبان کی شہوت ہے کہ آدمی اپنے زبان کو بے قابو کر لیتا ہے. اس مہینے میں اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ تم لوگ اپنے زبان کا صحیح استعمال کرنا. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. جو آدمی روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا, جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا, اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قربانی کا جذبہ یہ مہینہ پیدا کر دیتا ہے. یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے اللہ کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے کی تاکید کرتا ہے. دیکھ لیجیے ماشاءاللہ, رمضان کے مہینے میں نمازی مسجد کے اندر آ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ دعاؤں میں لگے رہتے ہیں, بہت سے لوگ غریبوں کی طرف رخ کرتے ہیں,
بہت سے لوگ ایک دوسرے کی حاجات کی تکمیل کرتے ہیں، کوئی روزہ دار کو افطار کرا رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین سے تعلق کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اور اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب بھی عبادت کے لیے آئیں اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، اور ہر ایک عمل کے اندر اور ہر ایک رکن کے اندر اللہ رب العالمین کی نگہبانی کا خیال کریں، وہ آپ کی عبادتوں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور اگر آپ معلوم کرنا چاہیں تو اس کے اجتماعی فائدے بھی ہیں۔ اجتماعی فائدہ یہ ہے کہ دیکھیے سارے لوگ ایک جگہ افطار کرتے ہیں، گھر کے افراد ایک جگہ افطار کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، محبت پیدا ہوتی ہے، بھائیوں کی زیارت ہوتی ہے، رشتہ داروں کی زیارت ہوتی ہے، اس سے اجتماعی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ صحت افزا فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں، ہیلتھ بینیفٹ بھی ہے اس کے اندر۔ اللہ اکبر، دل کی بیماریوں کو کم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، کینسر کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، کولیسٹرول کو کم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، ڈائبٹیز کو کم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، بلڈ پریشر کو اپنے حد پر لانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس طریقے سے جو ہماری امیونٹی سسٹم ہے، جو ہماری قوت مدافعت ہے، اس کو مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اتنی ساری حکمتیں ہیں جن کو رب کائنات کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس ماہ مبارک کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مغفرت ہو، آپ کی بخشش ہو جائے، اور یہ چند پوائنٹس میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، آج سے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیے۔ جو ہمارے بھائی پایا کو ٹیک لگائے ہوئے ذرا اٹھ کے بیٹھیے تاکہ آپ کو سننے میں اچھا لگے، اور اس کے بعد آج ہی سے اپنی مغفرت کرانے کی کوشش کریں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ بندہ جب توحید پر ہوتا ہے، شرک سے دور ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی زمین و آسمان بھر گناہ کو بھی مٹا دیتا ہے۔ ترمذی کی روایت حدیث قدسی ہے، اللہ کا ارشاد إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي۔ یہ پہلا پوائنٹ یاد رکھیے، جب آپ اللہ سے دعا کرتے رہیں گے، امید رکھتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ دوسرا پوائنٹ لیجئے، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني، اگر آپ کے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، جبکہ کسی کے گناہ بھی آسمان تک نہیں پہنچتے ہیں، پھر مغفرت کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ تیسرا پوائنٹ اسی میں دے دیجئے کہ ایک آدمی اللہ رب العالمین سے ملاقات کرتا ہے توحید کے ساتھ، شرک نہیں کرتا ہے، ایک اللہ کو پکارنے والا ہوتا ہے، اسی سے مدد مانگنے والا ہوتا ہے، اسی کے سامنے سر جھکانے والا ہوتا ہے، اسی کے لیے نذر و نیاز پیش کرنے والا ہوتا ہے، حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے اسی کو پکارتا ہے، اس کے بعد اللہ سے ملاقات ہوتی ہے بغیر شرک کے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے میں تیرے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہوں۔ اللہ دیکھا، اس ماہ مبارک میں توحید کا سبق لیجیے، شرک سے دور ہونے کی کوشش کیجیے، اور یہ بس سمجھیے گا کہ لوگ شرک نہیں کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کی بات میں نے پیش کی تھی، کیا کہا انہوں نے؟ اکثر لوگ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کیسے؟ انہوں نے ایک مثال دے دی، کہا جی کتا نہ ہوتا گھر میں، پہریدار کتا، تو آج ہم لوگ بچے نہیں ہوتے۔ کہا یہ بھی شرک ہے جی۔ تو عام طور پر لوگ شرک کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ قبر و مزاروں پر جو ہو رہا ہے وہی شرک ہے۔ نہیں میرے بھائیو، شرک اصغر بھی ہے، شرک اکبر بھی ہے، شرک خفی بھی ہے۔ معلومات تو لیجیے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہم کیسے بچیں گے۔ تو توحید سب سے بڑا ذریعہ ہے اپنے گناہوں کو مٹانے کا، ہمیشہ، اور ماہ رمضان مبارک میں۔ دوسرا نسخہ دے دیجیے اس ماہ مبارک میں اپنے گناہوں کو مٹانے کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ صبح کا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ کتنا؟ 10 غلام، 100 نیکیاں آپ کے لیے لکھی جائیں گی، 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ صبح سے شام تک گارنٹیڈ نسخہ ہے، کوئی جن جادو کا اثر نہیں ہوگا، گارنٹیڈ نسخہ ہے، لے کے جائیے آپ جی۔ بس شرط یہ ہے کہ کچھ کیجیے، سونے سے اور بات چیت کرنے سے کیا ملے گا آپ کو؟ تیسرا نسخہ لے لیجیے کہ نمازوں کا دل سے محبت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اہتمام کیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے دروازے پر نہر ہو، اس میں 5 دفعہ غسل کرتا ہو، کیا میل کچیل کا کوئی شائبہ باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا بالکل نہیں، کہا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے، گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے۔ چوتھا نسخہ لے لیجیے، ایک آدمی صبر کرتا ہے نیک اعمال پر، نیکیوں پر، برائیوں سے بچنے پر، مصیبتوں پر۔ 3 قسمیں صبر کی، نیک اعمال پر صبر کرنا، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے انتہا بدلہ دیا جاتا ہے صبر کرنے والوں کو. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، جو لوگ صبر کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے رہتے ہیں، اولئک لهم مغفرہ، اولئک لهم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت اور بڑا بدلہ ہے. پانچواں نیک عمل کر لیجئے کہ رمضان میں روزہ رکھیں گے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، ثواب کی نیت سے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. رمضان میں تراویح پڑھیں گے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، ثواب کی نیت سے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. شب قدر میں قیام کر لیں گے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، ثواب کی نیت سے پچھلے گناہ سارے مٹا دیے گئے. اسی طریقے سے جب آپ کو تکلیف پہنچے، غم پہنچے، کوئی کانٹا چھپ جائے، اگر آپ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اس طریقے سے اگر آپ غور کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے اعمال ہمیں اور آپ کو دیے ہیں جن کے ذریعے ہم گناہوں کو مٹا سکتے ہیں. آئیے کچھ احکام کی طرف بھی ذرا توجہ دلاتا ہوں چونکہ وقت قریب آ رہا ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سحری یا روزے کی نیت سحری کے وقت میں کریں. اور نیت کا مطلب آپ جانتے ہیں، دل کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے. زبان سے کسی بھی عبادت کے لیے نیت کرنا بدعت ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، صحابہ سے نہیں، تابعین سے نہیں، ائمہ اربعہ سے نہیں، کسی سے بھی ثابت نہیں. اور عربی ڈکشنری کھول کے دیکھیں گے النیت محل القلب، نیت کی جگہ پہ دل میں ارادہ کر لیجیے سحری کے وقت، انشاءاللہ آپ کا روزہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے سحری میں تاخیر کرنی چاہیے، سحری میں تاخیر کرنی چاہیے اور سحری ضرور کرنا چاہیے. سحری کو الغداء المبارک کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے فرمایا سحری کرو، سحری میں برکت. تو ہمارے کچھ لوگ بہت جلدی سحری کر لیتے ہیں، آتے ہیں 12-1 بجے رات کو سحری کر کے سو جاتے ہیں، اب بسا اوقات فجر کی نماز بھی ضائع ہو جاتی ہے. ایسا مت کیجیے. سحری فجر کے وقت سے آدھا 1 گھنٹہ پہلے اٹھیے، اس کے بعد سحری کیجیے. سحری میں تاخیر سنت، سحری میں تاخیر سنت. لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ لے کر کے جائیے. بعض ہمارے بھائی ایسے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ اچھا مؤذن صاحب نے کہا اللہ اکبر، اس کے بعد پانی پیتے ہیں، ڈٹے ہوئے پہلے سے پانی پی لیتے ہیں، دوا کھانا ہو دوا کھا لیتے ہیں، اب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا روزہ ہو جائے گا. بالکل آپ کا روزہ نہیں ہوگا. ایسے لوگوں کا بالکل روزہ نہیں ہوگا جو اذان سن کر، اگر پہلے سے جگے ہوں، اذان سن کر پانی پیتے ہیں، دوا کھاتے ہیں، 2-4 لوگ میں کچھ اور کھا لیتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کا روزہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ اذان ہوتی ہے وقت ختم ہونے کے بعد. اذان کب ہوتی ہے میرے بھائی؟ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد. اور سحری کے وقت میں ہمیں اور آپ کو یہ بھی چاہیے کہ سحری جہاں تک میسر اور دوسروں کو بھی پہنچانے کی کوشش کریں. یہ سنت ہمارے درمیان سے بالکل ختم ہے، بالکل ختم ہے. افطار تو ہم کرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سحری کسی کو کرانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. نہیں میرے بھائی، ایک ہی آدمی کو پہنچا سکتے ہیں، پہنچائیے. اس کے بعد سحری سے فارغ ہوں گے، فجر کی نماز کے لیے آئیں گے. اور میں آپ کو ایک نسخہ دے دیتا ہوں. فجر کی نماز پڑھیے، اپنی جگہ بیٹھے رہیے، اللہ کا ذکر کرتے رہیے یہاں تک کہ سورج نکل جائے. اس کے 15 سے 20 منٹ کے بعد 2 رکعت پڑھ لیجیے. اللہ اکبر. یہ بھی صبر کی بات ہے نا، نماز کے بعد بیٹھنا، ذکر کرنا یہاں تک کہ سورج شروع ہو جائے، پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھ لینا. ایک حج، ایک عمرہ، اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا تامۃ تامۃ تامہ، مکمل 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 حج عمرے کا ثواب ہے. اللہ اکبر. حج کا بھی ثواب اور عمرے کا بھی ثواب ہے. اس کے بعد روزے کا ایام میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ذرا روزے کے بارے میں بھی کچھ حکم لے لیں. آپ کو شاید یاد ہو کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف انگلی پر گن لیجیے. ہم بستری کرنے سے روزے کے دوران، انزال منی سے، توجہ کیجیے، انزال منی سے، پھر اس کے بعد جان بوجھ کر کھانا پینا سے، اور وہ چیزیں جو کھانے پینے کی طرح ہے جیسے جسم میں خون لینا، طاقت کا انجیکشن لینا وغیرہ. اس کے بعد حیض و نفاس. اس کے بعد آخری چیز کیا ہے؟ جان بوجھ کر الٹی کرنا. یہ چیزیں ہوں گی تو روزہ باطل ہو جائے گا. اس کے بارے میں گفتگو ہماری ہو چکی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو رمضان میں گنجائش دی ہے شریعت میں کہ روزہ نہ رکھیں، روزہ نہ رکھیں. وہ بھی انگلی پر گن لیجیے. ایک بیمار جس کو بیماری سے نقصان کا اندیشہ ہے، شریعت آسانی پر مبنی ہے، بیمار ہے، ڈاکٹر نے کہا روزہ نہیں رکھنا نہیں تو بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے، ایسے لوگ ابھی نہ رکھے روزہ. رمضان کے بعد جب اللہ عافیت کا معاملہ کرے تو وہ روزہ قضا کریں گے. جتنے روزے کھائیں گے اپنے روزے کی قضا کریں گے. اور اگر ایک بیمار ہے جو برابر ہی بیمار رہتا ہے سالوں بھر،
کبھی صحتیاب نہیں ہوتا جبکہ اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا دے، تو ایسے لوگ روزہ نہ رکھیں، ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ پرماننٹ بیمار ہے یا اتنا برا ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، تو ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ لیکن اگر بیماری ٹیمپروری ہے، آج ہے کل نہیں ہے، 4 دن کے بعد ختم، تو ایسے لوگ اگر نہیں رکھتے تکلیف کے بنا پر، تو رمضان کے بعد اس کی قضا کریں گے توجہ کے ساتھ۔ دوسری بات، جن کو روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے اس میں مسافر بھی آتے ہیں۔ مسافر کی 3 حالت ہیں۔ ایک حالت تو یہ ہے کہ سفر پر نکلا اور نکلنے کے بعد روزہ رکھنے میں پریشانی نہیں ہو رہی ہے، تو افضل ہے روزہ رکھے، روزہ رکھے۔ لیکن ایک معاملہ ہے کہ روزہ رکھے نہ رکھے، تو شریعت نے گنجائش تو دی ہے کہ وہ آدمی سفر پر ہے تو روزہ نہ رکھے گا تو بعد میں قضا کرے گا۔ لیکن اگر سفر پر جانے کے بعد روزہ رکھنے میں پریشانی ہو رہی ہے تو روزہ نہ رکھنا اس کے لیے حکم ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ روزہ نہ رکھے۔ اس لیے کہ ایک صحابی روزہ رکھے ہوئے تھے سفر میں، اور دیکھا کہ لوگ اس کے قریب بھیڑ لگائے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، کہا کہ کیا ہوا اس کو؟ کہا اس نے روزہ رکھ لیا، بیمار پڑ گیا یا بے ہوش ہو چکا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی نافرمانی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سفر میں روزہ رکھنے کی اس کے پاس طاقت نہیں تھی۔ اسی طریقے سے ان لوگوں کو جو حامل ہیں اور مرضع ہیں، حاملہ عورت، دودھ پلانے والی خاتون، اگر اپنے اوپر خطرہ ہو یا بچے پر خطرہ ہو تو دونوں کو روزہ نہ رکھنے کی شریعت نے گنجائش دی ہے۔ لیکن یہ دونوں رمضان کے بعد انشاءاللہ روزے کی قضا کریں گی۔ کیا کریں گی؟ روزے کی قضا کریں گی۔ اس کے بعد حیض و نفاس والی خاتون اگر ماہواری آ جاتی ہے 1 گھنٹہ پہلے بھی افطار کرنے سے ان کا روزہ نہیں ہوگا، رمضان کے بعد اس کی قضا کرنی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے ہم نے بوڑھے کے بارے میں بتا دیا، اور جو پرماننٹ بیمار ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتا دیا۔ ایک آدمی جہاد فی سبیل اللہ پر نکل رہا ہے تو شریعت نے اس کے لیے بھی کہا کہ وہ روزہ نہ رکھے تاکہ قوت رہے اس کے پاس اور دشمنوں کا مقابلہ کر سکے۔ اسی طریقے سے وہ آدمی جو کسی انسان کو بچانے کی فکر میں ہے، ایک آدمی ڈوب گیا، بچانا چاہ رہا ہے، دادی پانی ذرا پلا دو، اس کے بعد ہم جاتے ہیں۔ ایک آدمی آگ میں چلا گیا تھا، جل رہا ہے، بچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو شریعت نے گنجائش دی ہے کہ ایسے لوگ روزہ نہ رکھیں اور بعد میں اس کی قضا کر لیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کے بعد ہمیں اور آپ کو چاہیے جب اس ماہ مبارک کو پا لیا، اس کے قیمتی لمحات کو، اوقات کو اللہ کی عبادت میں لگا رہے ہیں، افطار کا وقت آ جاتا ہے، افطار میں جلدی کرنا افضل ہے۔ شرط یہ ہے کہ غروب آفتاب یقینی ہو، غروب آفتاب یقینی ہو۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا، جب افطار کریں گے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے بسم اللہ کہہ کر افطار کریں۔ جب 1-2 لقمہ کھا کے پانی پی لیں، صحیح روایت کی روشنی میں ذهب الظمأ واقتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اور اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، صحیح حدیث سے ثابت نہیں، مرسل روایت۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ اہتمام کس دعا کا کرے؟ ذهب الظمأ واقتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، اور پہلی روایت جو اللہم لک صمت ہے مرسل ہونے کی بنا پر ضعیف، لہذا اس سے پرہیز کیا جائے۔ اور بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب افطار شروع کرتے ہیں تو کھجور سے افطار نہیں کرتے، وہ چنا ہی پہلے کھاتے ہیں یا دوسرے آئٹمس پہلے لے لیتے ہیں۔ نہیں، سنت اور افضل یہ ہے کہ آدمی کھجور سے افطار کرے، کھجور میسر نہ ہو پانی سے افطار کرے، اور اگر پانی بھی کہیں میسر نہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی میسر کیا اسے افطار کرے، تو حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اس بات کو بخوبی یاد رکھیے، افطار کرنے کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حالانکہ روزے دار کے 24 گھنٹے کی دعا قبول ہوتی ہے، اور جب تک روزوں میں ہوتا ہے زیادہ چانسز ہے کہ قبول ہو، دعوت الصائم، لیکن افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن اور رات کو اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ہر مسلمان کی ایک نہ ایک دعا ہر دن قبول کی جاتی ہے۔ وَلِكُلِّ صَائِمٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر روزدار کی دن اور رات میں اگر آپ دعا کرتے ہیں کوئی نہ کوئی دعا ضرور آپ کی قبول ہوگی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے خاص طور پہ دعا کا اہتمام کرے۔ ہم مفلس ہیں، ہم پریشان حال ہیں، ہمارے پاس بڑے مسائل ہیں، مسائل کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ لہذا اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اس کا خیال رکھیں، اور رمضان مبارک کو
جس طرح اس کا حق ہے ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے مہمان کی قدر کیجیے تو اللہ آپ کی قدر کرے گا. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائی ماہ مبارک کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا بھی اہتمام کریں. یہ بڑا نیک عمل ہے. اس سے آپ کے گناہ مٹا دیے جائیں گے. ہم غم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور کرے گا. اور اذکار اور استغفار کا بھی اہتمام کیجیے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین یا رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.